الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس سنت کی آج سخت ضرورت ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنے سے کیا ملے گا؟ ایک روایت میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے دور میں جب میری امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہو، اگر کوئی میرا امتی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب دے گا۔ دوسرا فائدہ، آج کے دور میں جو سنت بتانے جا رہا ہوں، ہمارے ایمان کی حفاظت بھی ہوگی، اور دل میں اور دماغ میں جو وساوس آتے ہیں اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ یہ کرنے کی روزانہ ہیں، کرتے بھی روزانہ ہیں، لیکن ترتیب معلوم نہیں۔ قربان جائیں معلم الانس والجان، خاتم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، آپ فجر کی سنتوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ مغرب کی 2 رکعت سنت میں کیا پڑھتے تھے؟ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ اکثر یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ علماء کرام نے عجیب بات لکھی۔ آج کے دور میں مجھے یہ لگتا ہے اس سنت کو ہر مسلمان کو زندہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ارتداد، غلط عقائد، عجیب فتنے کیسے آ رہے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا یہ 2 صورتیں پڑھنے سے؟ یہ 2 فائدے ہوں گے۔ کون سے 2 فائدے ہیں؟ ان 2 فائدوں کی وجہ سے اگر ان صورتوں کو یاد کرنے میں وقت بھی لگے، قربانی بھی لگے، تب بھی یاد کیجئے اور اس کا عمل کیجئے۔ پڑھیے ان 2 صورتوں کو، ان سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں۔ پہلا فائدہ، جب آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھیں گے، علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ سورہ کافرون پڑھنے سے، بازار میں، ماحول میں چلنے سے جو دماغ میں وساوس آئے ہیں، توحید کے خلاف، رسالت کے خلاف، کلام اللہ کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، احکامات خداوندی کے خلاف جو وساوس آئے ہیں، جو شیطان نے، نفس نے، ماحول نے پیدا کیے ہیں، وہ صاف ہو جائیں گے۔ جب دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، قل هو اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ پڑھنے کی وجہ سے ایمان کا، توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا نور، ایمان کا نور دل کے اندر انشاءاللہ چمکے گا۔ صبح پڑھ لی، شام تک دل انشاءاللہ وساوس سے محفوظ رہے گا، ایمان کے نور کے ساتھ رہے گا۔ آئیے سورہ کافرون کا ترجمہ آج سنتے بھی ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو میں اس کی عبادت ہرگز کرنے والا نہیں ہوں اور کرتا بھی نہیں ہوں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں کبھی بھی ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ بھی ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ تم آئندہ مستقبل میں بھی کبھی عبادت کرنے والے نہیں ہو، بندگی کرنے والے نہیں ہو اس اللہ کی جس کی میں عبادت اور بندگی کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، جب تمہیں تمہارا دھرم اور مذہب اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی میرا اسلام، میرا دین اور شریعت پیارا ہے۔ تمہیں تمہارا مذہب اچھا لگتا ہے تو مجھے تو میرا دین اور میری شریعت محبوب ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سورہ کافرون کا ترجمہ یاد کر کے اور اسی تصور کے ساتھ نماز میں پڑھنا نصیب فرمائے۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ آگے ایک سبق کے اندر میں کر چکا ہوں، وہاں سے اسے تلاش کر کے یاد کر لیجئے۔ درخواست ہیں خود بھی یاد کیجئے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، دوستوں کو یاد کرائیے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کا جو انتظام شریعت میں بتلاتا ہے وہ کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرمائے، جس میں ہمارے لیے ہزاروں فائدے ہیں۔ آمین۔ واخر دعوانا